قربانی کرنے والوں کو، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 انعام ملتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ میرے کریم نبی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر واپس اپنے گھر تشریف لے آئے۔ میرے کریم نبی کی خدمت میں 2 مینڈھے پیش کیے گئے۔ آپ کے مبارک ہاتھ میں چھرا پکڑایا گیا۔ ان دونوں مینڈھوں کو زمین پر لٹایا گیا۔ میرے کریم نبی نے سب سے پہلے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھ کر یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ، ان دونوں مینڈھوں میں سے ایک مینڈھے کی قربانی میری طرف سے ہو گئی اور دوسرے مینڈھے کی قربانی میری امت کے ان تمام غریبوں کے نام ہو گئی جن کے پاس پیسہ نہیں، جو صاحب استطاعت نہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جو قربانی نہیں کر سکتے، مال نہ ہونے کی وجہ سے، صاحب استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے جو غریب قربانی نہیں کر سکتے، ایک مینڈھے کی قربانی میری طرف سے ہو گئی، دوسرے مینڈھے کی قربانی میری امت کے ان تمام غریبوں کے لیے ہو گئی جن کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں۔ مالک میری قربانی اور میری امت کی قربانی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول نے 2 مینڈھے ذبح کر دیے۔ ہائے میں قربان جاؤں، غریبوں تمہاری عظمت کو سلام، غریبوں تمہارے مقدر کو سلام کہ تمہارے نام کی قربانی اللہ کے محبوب نے دی، تمہارے نام کا بکرا اللہ کے محبوب نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص نیک نیت سے، خالص نیت سے قربانی کرتا ہے، بکرا یا دوسرا جانور ذبح کرتا ہے، تو اگلی قربانی تک اللہ تعالیٰ اس کے مال میں سے، رزق میں سے برکت کو ختم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے رزق وسیع عطا کر دیتا ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کر کے غریبوں کو گوشت کھلانا اللہ کی راہ میں دعوت کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، یتیموں کو کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی محتاج نہیں کرتا، کسی کے آگے محتاج نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے رزق وسیع عطا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص نیک نیت سے قربانی کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے بکرا خریدتا ہے، بکرے کو ذبح کرتا ہے، تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر کہتے ہوئے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے 3 حصے بناتا ہے، ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہے، باقی 2 حصے غریبوں میں بانٹ دیتا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 انعام رکھے ہیں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ 3 انعام دیتا ہے، 3 انعاموں سے نوازتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 بابرکت انعام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا پہلا انعام، اللہ تعالیٰ اگلی قربانی تک اس کے مال میں سے، رزق میں سے برکت کو ختم نہیں کرتا، وہ ایک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 جانور عطا کرتا ہے۔ قربانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 جانور عطا کرتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آزما لینا۔ میرے ملک میں غربت بہت زیادہ پھیل گئی۔ میرے ملک میں غربت کا حال یہ ہے کہ غریب کے گھر سارا سال گوشت نہیں پک، پورا سال گوشت نہیں پک، غریب کے بچے گوشت کھانے کو بلکتے رہتے ہیں، گوشت کھانے کو ترستے رہتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، جو شخص حلال کمائی میں سے جانور خریدتا ہے، اس جانور کو اللہ رسول کی رضا کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کے گوشت کو اس گھر میں جا کے تقسیم کرتا ہے، اس گھر میں جا کے ضرور دیتا ہے جس گھر کے بچے پورا سال گوشت نہیں کھا سکے، پورا سال جنہوں نے گوشت کا منہ تک نہیں دیکھا۔ مجھے بتاؤ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا،
ایسے شخص کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا نہیں ہوگا کہ خدا کے بندے پورا سال گوشت کا منہ تک نہیں دیکھ سکے، آج اسی کے مال کی وجہ سے، اسی کے جانور کی وجہ سے وہ گوشت کھا کے اپنی بھوک مٹا رہے ہیں، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرتا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا غریبوں کی مدد کیا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب دیکھو کہ تمہارا دل پتھر بن چکا ہے، نرم نہیں ہو پا رہا، فرمایا پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے غریبوں کو کھانا کھلانا، غریب بچوں کی مدد کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پہلا انعام اللہ تعالیٰ اگلی قربانی تک اس کے رزق میں سے برکت کو ختم نہیں کرتا، دوسرا انعام قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو ایک بار پھر سے پاک و شفاف بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، جس طرح ماں کے شکم سے نکلنے والا، ماں کی گود میں آنے والا معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔